ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے بڑے بیٹے، ان کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ کیا ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس طرح اس کو آسانی سے سمجھیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اور جو اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ کیا نام ہے؟ خدا کا بندہ یا اللہ کا بندہ، یہ اس کا معنی ہے، خدا کا بندہ، یہ اسرائیل کا معنی ہے۔ اب چونکہ آپ کی جو نسل ہے اور آپ سے جتنے پھر نسل سے قبائل منسوب ہوئے، انہی کے ساتھ پھر بنی تو اولاد کو کہتے ہیں، اسی سے پھر اس قبیلے کا، اس نسل کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا، بنی اسرائیل پڑ گیا۔ تو اسرائیل جو اصل میں ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب مبارک تھا۔ اب جو ان کی نسل پھر آگے چلتی گئی، یہ جو نسل ہے، اس نسل پر اللہ تعالیٰ نے اتنی انعامات کی بارش کی، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک بہت بڑا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے دنیا میں بھیجے، مبعوث فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح آپ نے جو منت سلوہ والا معاملہ قرآن کریم کی روشنی میں پڑھا ہے، سنا ہے، یہ بھی ڈائریکٹ یعنی آسمان سے ان کے لیے خوراک اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی تھی، بندوبست کیا جاتا تھا ان کے لیے۔ ان کو کسی قسم کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے لاڈلی مخلوق تھی۔ کیا تھی؟ لاڈلی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اور جیسے والدین آج کل جو لاڈلا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پھر بگڑتا ہے جا کے، والدین جس کو زیادہ توجہ دیتے وہی جا کے سب سے بڑا نافرمان نکلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن قوموں سے پیار کیا، ان قوموں میں سب سے لاڈلی قوم اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل قوم لاڈلی تھی۔ لیکن اس لاڈلی قوم نے نتیجہ کیا، جواب کیا دیا؟ ناشکری سے دیا۔ ہر چیز میں کیل و قال کرنا، سوال کرنا نہیں، ہماری فرمائش کے مطابق اب یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، ہم تب اس بات کو مانیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ آ کے خود بات نہیں کریں گے، ہماری یہ والی خواہش پوری کریں، یہ معجزہ ہمیں دکھائیں، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ شروع سے آخر تک جس دور میں بھی یہ نسل چلتی رہے اور جو بھی نبی آتے رہے، ان نبیوں کے آگے یہ اپنی اپنی فرمائشیں رکھتے رہے، ہمیں ایسا چاہیے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات۔ اب جیسے بچہ فرمائش کرتا ہے نا، لاڈلا ہوتا ہے، ہر بات کی فرمائش، اور اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش بھی پوری کرتے رہے، ان کو دکھاتے بھی رہے، اس کے باوجود یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، نافرمان تھے۔ انہوں نے اس کا رزلٹ جو دیا، نتیجہ جو اس کا دیا، وہ نافرمانی کی صورت میں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا سب سے زیادہ غضب پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر فرمایا، دنیا میں بھی ان پر لعنت فرما دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سخت وعید کا تذکرہ۔ آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں ابتدا، بلکہ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، غیر المغضوب سے آپ چلتے جائیں، چونکہ جو حضرات درس قرآن میں بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہے، یا جو ترجمہ تفسیر وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کہ انفرادی طور پہ وہ دیکھتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہودیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے یہ کیا، اور ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ ان بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر ان کا انہوں نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل بھی انہوں نے کیا، یعنی بے شمار انبیاء علیہ السلام کا قتل انہوں نے کیا۔ تو یہ جو آج یہودی اسرائیلی ہے نا، یہ ظلم ان کو وراثت میں ملی ہے، یہ جو ظلم کرنا یہ ان کو وراثت میں ملا ہے ان کو۔ یہ تو انہوں نے اس وقت انبیاء علیہ السلام کا، جس کو قرآن کریم نے کہا اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، پھر آگے اللہ نے فرمایا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کا قتل ناحق کیا۔ تو یہ تو ان کے بڑے بڑے جرائم تھے، نافرمانی کرنا، ہر بات میں سوال جواب کرنا، اپنی مرضی کی فرمائشیں کرنا، پھر بات کا انکار کر دینا، پھر مذاق اڑانا، اللہ کے احکام کو جھٹلا دینا۔ اور پھر آگے تورات جو ان کے لیے تھی، جو اب یہ نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہی بنی اسرائیلی، یہ پھر جا کے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ڈیمانڈیں، فرمائشیں، پھر تورات میں تحریف کرنا اور تورات کا ہی انکار کر دینا۔ تو یہ شروع سے یہ لوگ اسی طبیعت کے چلے آئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سخت جلا دینے والے عذاب میں ڈالے گا، دردناک عذاب اللہ ان کو دوچار کرے گا، اور قیامت تک ان کی نسل پر لعنت برستی رہے گی۔ اب آپ اس قضیے کو سمجھے دیکھیں کہ یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا تھا بنی اسرائیل کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے، کہ یہ شروع سے ظلم کرتے آئے ہیں، شروع سے ظالم رہے۔